الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبى وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ روح کی حقیقت کیا ہے یہ آپ سے پوچھیں گے۔ قل الروح من امر ربی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح امر رب کا نام ہے، اللہ کے حکم کا نام روح ہے۔ کن فیکون، جس کے لیے کہتا ہے کہ کن ہو جا تو یہ اس کا کہنا ارادہ کرنا یہی روح ہے۔ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور اے مدعیان علم جو اپنے علم پر بڑا ناز ہے تمہیں، اگر روح کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے تم کوشش کرو گے تو تمہارے لیے تمہارا علم جو ہے وہ بہت ناکافی ہے، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو ابدان میں بدن کے جو روح ہے، بدن کا تعلق ہے، یہ ڈاکٹری ہے آج کل، تو بدن کا اتنا مقام ہے کہ ریسرچ تحقیق کے باوجود آج تک ڈاکٹر جو ہیں وہ بدن کے امراض تک نہیں پہنچ سکے، حقیقت کلی طور پر وہ حاوی نہیں ہو سکے، نت نئے امراض نمودار ہو رہے ہیں۔ تو بدن کی حقیقت تک کلی طور پر انسان نہیں پہنچا، چہ جائے کہ روح جو بدن کو اپنے پیر پر کھڑا کرنے والی ہے جی، کہ بدن جو ہے اس میں اگر روح نہ ہو تو وبال دوش ہے وہ جسم جس میں روح نہیں، وبال دوش ہے وہ جسم جس میں روح نہیں، عزیز راہ میں کاندھے بدلنے لگتے ہیں۔ وہ جسم جس میں روح نہ ہو وہ وبال دوش ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، میت جا رہی ہے، اٹھائے ہوئے تو عزیز راہ میں کاندھے بدلنے، کہنا ہے تو چاہ یار، ہاں تو چاہ، کیوں اسے جان نہیں رہی، کل اسی جان نہیں تے سارے لوگ اس نال گلاں کرنے، عزت دینے، کوئی سروں نہیں لانا ہے۔ تو کندھا دینا دوسرے کو ایک مقام دینے کا بھی ذریعہ ہے، اصل میں تو یہی ہے نا، لیکن شاعر نے نازک خیالی میں یہ بیان کیا کہ عزیز راہ میں کاندھے بدلنے لگتے ہیں، وبال دوش ہے وہ جسم جس میں روح نہیں۔ تو جسم کو معزز کس نے کیا؟ روح نے۔ معزز کس نے کیا؟ روح نے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ روح کے بغیر مر جائے اس کا جنازہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ کیوں؟ امر رب ہے روح، جس امر کا کسی جسم سے تعلق نہیں ہوا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فیہ کا مخاطب آدم سے ہی، لیکن آدمی بھی تو آدم کی اولاد ہے نا، کل مراد لے کر مخاطب ہو کر تمام اجزاء اس کے مراد ہیں۔ ہر نفس کو اس کے ماں کے پیٹ میں جب اس میں پھونکی جاتی ہے روح،
تو امر رب کا جب جسم سے تعلق ہو جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، قابل جنازہ ہو جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ اور اگر اس امر رب کا ماں کے پیٹ میں بچے کے جسم کے ساتھ تعلق قائم نہ ہو تو جنازہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے، اس کا باپ بھی مسلمان ہے، اس کی ماں بھی مسلمان ہے، لیکن بچہ جو ہے اس کے جسم کی نسبت قائم نہیں ہوئی۔ پتہ کہ لگیا کہ نسبت قائم نہ ہوئے، نسبت قائم نہ ہو تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود بھی انسان کا جسم غیر محترم رہتا ہے، انسان کا جسم غیر محترم رہتا ہے۔ مسلمان نے کار جمو لیکن نسبت نہ ہو، اگر ماں کے پیٹ میں بچے کو نسبت حاصل نہ ہو تو وہ جنازے کے قابل نہیں۔ اب وہ امر رب ہے، امر رب کا تعلق ہے کیونکہ وہ خالق ہے، اس کے ساتھ تعلق کا قیام ضروری ہے۔ اب آئیے کہ نسبت کیا وہاں سے صرف وہاں تک محدود ہے؟ نہیں، نسبت اور بھی ہے، کیونکہ اس اصلی منسوب جس سے نسبت کی جاتی ہے سب سے، اس سے زیادہ جو قریب ہوگا وہ بھی اسی نسبت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ ساری کائنات کا محبوب اللہ ہے، اللہ ہے کہ نہیں؟ ہے نا محبوب، لیکن اللہ فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کس دی گل کرو؟ اللہ نہیں تے اللہ نے رسول نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے اطاعت کافی نہیں، بڑا تو اللہ ہے نا، بولو صحیح، ڈر کیوں گئے ہو؟ اللہ بڑا ہے نا، اللہ نے اطاعت کافی، رسول نہیں کیڑی ضروری ہے؟ رسول تو بندہ ہے، عبدہ و رسولہ، لیکن اللہ فرمایا نہیں، میں بندیاں تک پہنچیاں، رسولہ نے حوالے نہ، اے میں ضرور آکھے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جس علمہ کوئی پکارنے والا پکارنا ہے، میں نے کل منگنا ہے تو میں جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، میں آکھے ڈائریکٹ منگو میں نے کلوں، لیکن میں آکھے اطاعت کرو رسول نہیں، اے نہیں کہ میں منہ چاہ کے میں نے کل آ رہا ہوں کہ صرف قرآن کافی نہیں، رسول نہیں، اطاعت کر کے آؤ۔ رسول کی اطاعت کرو تے رسول ہوں دسو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے اطاعت ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ نال محبت کرنے نہ دعویٰ رکھنے والے ہو، توحید بیان کرنے والے ہو، توحیدیو، فاتبعونی، میرا اتباع کرو۔ ایک دے لفظ اللہ نہ ناوے یا نہ تے اساں سے وقت آیا، حالے بھی نہیں کھلن دینے ہو۔ اللہ فرمایا فاتبعونی، تے گل سنو، اللہ کے فرمایا صاحب اپنے مخصوص انداز نال، جس طرح انہوں نے اپنا مزاج ہے نا اس طرح بولنے پہ، ہر بندہ اپنے مزاج نال بولنا ہے۔ میں اگے آخیا جناب تسی بڑی تحقیقی اور محققانہ گفتگو کر سو تو میں نے گلاں بھی ایویں ہونیاں، سن کے نظر اگے فاتبعونی قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اور سوال پیدا ہونا ہے، علماء شیخ الحدیث حضرات بھی بیٹھے، بڑے بڑے ماشاءاللہ چوٹی نے علماء بیٹھے، انہوں کو پوچھو، سوال پیدا ہونا ہے کہ اللہ کیوں آکھا ہے رسول تو ہی نہ آکھ؟ اللہ آپ کیوں نہیں آنا؟ نمازہ روزہ نے مسئلے تو آپ حکم دینا ہے،
روزہ رکھو، نماز پڑھو، زکات دیو، حج کرو، زنانیاں مردہ نے مسئلے تو آپ دسنا ہے کہ میں نہ حکم ہے تے اتھے تو اپنا حکم دے نا، میں حکم دینا کہ میرے دل محبت کرنے والے ہو تسی میرے رسول نہیں اطاعت کرے ہو، اتباع کرے ہو، اے کیوں آکھے کل اے محمد تو آکھ، تو آکھ۔ حضور کو لوگ کیوں اکھوایا؟ کتاباں پھرو لو، لوگاں کوئی گلاں لکھیاں سن پر مڑیاں گلاں میں سنو۔ کل تو آکھ انا ان کن تم، کیوں اے بہو توحید نے مڑیاں گلاں بہو کرنے، تو انا آکھ تینے دل انا ہی چیڑے۔ گلاں مڑیاں اے بہو کرنے تے اے میریاں گلاں کرنے تے میں تیریاں گلاں کرنا۔ قل انا آکھ ان کن تم، ماں پتہ ہے تسی بڑی توحید بیان کرنے ہو لیکن میں دسانے تحبون اللہ فتبعونی، میری اطاعت کرو، میرا اتباع کرو۔ ہیں جی کیوں اکھوایا حضور کو لوں؟ ایک تیوے کہ رسول اللہ کی حدیث بھی رسول اللہ کا ارشاد ہے، اس پر آج کا جو منکر ہے وہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ ایک سیرت کی حیثیت ہے، یہ اسناد کے حوالے سے ضعیف ہوتی ہیں، اس کی تاریخی حیثیت ہے، احادیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک فرقہ وہ بھی ہے، لیکن یہ قرآن کے روپ میں حدیث ہے، قرآن کے الفاظ میں فتبعونی، میرا اتباع کرو، یہ رسول کہہ رہے ہیں تو رسول کا کہنا حدیث ہے، رسول کا کہنا ہی حدیث ہے، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، لیکن یہ بتا رہا ہے کہ جب یہ رسول کہے فتبعونی تو اگر قرآن میں پڑھا جائے گا تو یہ قرآن ہوگا، لیکن اتباع وہ کہے گا میرا اتباع کرو، رسول کہہ رہا ہے، اللہ نہیں یہاں کہہ رہا ہے، اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ اے رسول تم یہ کہو، اور تمہارے اس کہنے کا میں آیات میں ذکر کروں گا کہ رسول کہہ رہا ہے، تو رسول کا کہنا کہ بھی ایک حیثیت ہوئی نا۔ سردار صاحب رسول نے کہنے نہیں بھی حیثیت ہوئی نا، میں قرآن نہ ثابت پہ کرنا کہ اگر صرف اللہ کے کہنے کی حیثیت ہوتی تو فتبعونی، یہ جو ہے نسبت ہے اپنی ذات کی طرف، رسول نے اپنی ذات کی طرف کیوں نسبت کی؟ اللہ نے کیوں اجازت دی؟ مطلب ہے کہ رسول کی الگ حیثیت ہے، فتبعونی میرا اتباع کرو۔ انہاں کو کیوں اکھوایا؟ اس واسطے کہ پتہ ہون لگ سی مننے ہو کہ نہیں، پتہ ہون لگ سی کہ مننے ہو کہ نہیں، مینیاں گلاں تے مننے ہو، بڑے دعوے کرنے ہو، توحید بھی بیان کرنے ہو تے سب کو جانے ہو کہ اسی نے اللہ نہ حکم ہے قرآن کافی ہے، لیکن اس قرآن وچ میں بیانا رسول تو آکھ کہ فتبعونی، تسی اے امتیو میرا اتباع کرو، اے رسول نہ آکھنا منن کے نہیں، ورنہ اور میں دسو اس دی حکمت کے وے علماء بیٹھے سارے تھے، رسول نے عظمت دسنے واسطے فتبعونی تے پھر نہیں جی یحببکم اللہ، اللہ نے تسی محبوب بن ویسو، نہیں جی عجیب گل ہے کہ تو آنکھ چھوڑ اس واسطے کہ تو میرا جتنی ثابت ہویا کہ اللہ کے بعد رسولوں کا طبقہ ہے یہ سب سے قریب ہے، اور ان میں سے سب سے قریب حضور سید عالم ہیں، ٹھیک ہے، فتبعونی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ الف لام عہد خارجی ہے، متعین رسول ہے جناب محمد رسول اللہ، سمجھ آئی؟ تو اطیع اللہ کے بعد پھر حالانکہ اطیع اللہ والرسول بھی کہہ سکتا تھا،
ہے جی، یا نہیں یہ بھی کہہ سکتا تھا نا، تو لیکن پھر اطیع اللہ، پھر وہی لفظ ہو رہا ہے کہ ڈبل نہیں آیا، ڈبل آیا. میں غلط نہیں پڑھ رہا ہوں، صحیح پڑھ رہا ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے وہی لفظ مقرر کیوں کہا جو اپنے ساتھ لگایا، اطیع اللہ. اللہ واوی وچ نہیں رکھی، اللہ وچ واوی نہیں رکھی، اطیع اللہ والرسول نہیں آکھیا، واوی نہیں رکھی. مت بد عقیدگی نہیں، واوی نہ لگے کسی جی ہے جی. واہ اللہ کٹ چھوڑیے تے گستاخانی ہوا کٹ دیتی ہے. گل سمجھو بڑی، میں اپنے دروں بڑیاں سمجھنی گلاں پہ کرنا، اے ماں پتہ ہے تو سامنے کچھ پتہ لگنا پیا کہ نہیں ہے جی. تے اللہ واہ نہیں بیان کی تھی، اطیع اللہ و اطیع الرسول، او ای لفظ مڑ کے مت آخر جی واہ وے، اے پھر واہ نے چکر وچ پے ونن کیوں؟ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے آنن واوے عطف ہے یا بیانی ہے؟ اے واواں نے چکر وچ پے ونن. اللہ فرمایا نہیں واہ میں کٹ چھوڑنا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، او ای لفظ لائن مڑ کے میں نے اطاعت کرو تو میرے رسول نے اطاعت کرو، لفظ وہی بولے نا. اور دسو رسول اللہ نے اطاعت کس گل تے کرو؟ حضرت تب تک کچھ نہیں ہونا اتنے کہ نہیں اتنے گل سنو. تے اطیع اللہ و اطیع الرسول کہ اطاعت کرو. میں اپنے سامعین کو متوجہ کرنا تو صاحب بڑی تہذیب سے بولتے ہیں، تے میں جڑے مجمع تک نہ پیا وہ ماں پتہ ہے جی. کلم الناس علی قدر عقولہم، حضور نے فرمایا لوگانیاں عقلاں نے مطابق نہ مخاطب کرو جی. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ تعالی واہ نہیں بیان کی تھے، فرمایا اطاعت میری بھی کرو. وہی لفظ موڑیا کیونکہ نہ واما تے بحث کرنی. اکھے جی نور ہو رہے کتاب، نور و کتاب مبین کہی آنے جی او آئی ہے. اللہ تعالیٰ کتاب ہی نور آکھیا ہے جی. اے چکر نہ پاؤ، اطیع اللہ و اطیع الرسول، میری اطاعت کرو. اور تسی دسو رسول اللہ نے اطاعت نہ اللہ حکم دے چھوڑیا ہے، تسی اطاعت کیوں نہیں کر سو؟ گل پوچھو مولویاں کو. اللہ فرمایا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ نے اطاعت کرو تے اللہ نے رسول نے اطاعت کرو. بھائی اطاعت کس واسطے کرا؟ اطیع اللہ نے تے سمجھ گیا قرآن، اللہ بولنا تے نہیں نا، اللہ کدے ٹرنا پھرنا تک کیا نہیں، پاک ہے جسم کو او نظر نہیں آنا. اطاعت کرو اللہ نے کس طرح؟ کتاب میری موجود ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کوئی شک نہیں، اے کتاب پڑھو، اطاعت اللہ دی ہوگی. ہن اطیع الرسول نہ تسی مفہوم دسو کہ رسول نے اطاعت کس طرح سی کراں؟ اللہ نے کتاب تا موجود ہے اساں وچ، اطیع اللہ تا ہو گئی تے اطیع الرسول کہیں جب تک رسول کی کوئی روایت آپ تک نہیں پہنچے، حضور کا عمل کا ثبوت آپ تک نہ امت تک نہ پہنچے، تو آپ کیا رسول کی اطاعت کریں گے؟ مجھے بتائیں آپ. رسول دنیا تو تشریف لے گئے ہو 1400-1500 سال ہو گیا، زمانہ بھی تو سال نہیں، قیامت تک جڑی دنیا آسی اس حکم اطیع الرسول، رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت کا آپ کے پاس کیا ذریعہ ہے؟ ذریعہ کیا ہے؟ کس ذریعے؟ آپ نے دیکھے صحابہ تو دیکھتے تھے رسول اللہ کو،
رسول اللہ کو صحابہ تو دیکھتے تھے، حضور کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا کھانا پینا صحابہ دیکھتے تھے، وہ اطاعت کرتے تھے۔ اب ان کے بعد آج تک اس اطاعت کا کیا سند ہے آپ کے پاس کہ رسول اللہ اس طرح بیٹھتے تھے؟ اگر کوئی سند نہیں ہے تو اطیع اللہ اطیع الرسول کا کہنا جو اللہ کا ہے یہ فضول ہے، تحصیل حاصل ہے، فضول ہے۔ جب ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اطیع الرسول کا کیا مقصد ہے؟ اطیع اللہ تو ہم کو سمجھتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا۔ ہم سمجھتے ہیں اطیع اللہ یہی ہے کہ اطاعت کرو، قرآن پڑھو، جو قرآن کے میں احکام ہیں ان پر عمل کرو۔ لیکن حضور کی جو اطیع الرسول، اس کے پاس آپ کے کیا ثبوت ہے؟ کیا یوں ہی اللہ نے لفظ بول دیا؟ ظاہر ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ رسول میری اس کلام کے علاوہ بھی گفتگو کرے گا، اس کے علاوہ بھی گفتگو کرے گا، جو سینہ بسینہ نسل در نسل نسل در نسل ہر دور میں ہر صدی میں منتقل ہوگا۔ وہ کلام، وہ بیان، وہ اسلوب، وہ ارشادات، وہ اٹھنا بیٹھنا، وہ ہر عمل جو ہوگا میری امت میں قیامت تک امت نقل کرے گی اپنی اولاد میں اور اپنے بعد کے زمانے والوں کو۔ جو بخاری، ابن ماجہ اور احادیث کی دوسری کتابوں کی صورت میں ہے، آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر اطیع الرسول کا جو طبقہ منکر حدیث ہے، حدیث کا انکار کرتا ہے، وہ مجھے بتائے کہ اطیع الرسول کا مصداق پھر کیا ہے؟ ہم رسول کی اطاعت کس طرح کریں؟ اگر حدیث کو نہ مانے تو رسول اللہ کی اطاعت کس طرح ہم کریں؟ قرآن تو رسول اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ تو اللہ کا ہے۔ کلام اللہ کا، قرآن تو یہ اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ کا کلام نہیں ہے۔ گل سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ اے تا وکھرے کار چھوڑنے، تا پاسا ہی وکھرے وینا۔ جی تے اے مننا پیسی کہ اطیع الرسول واسطے حدیث مننی پیسی، یہ الگ بات ہے کہ ہم تحقیق کریں گے کہ یہ صحت کے اعتبار سے حدیث کس درجے کی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن حدیث کا انکار نہیں کریں گے کیونکہ اطیع الرسول سے یہ ثابت ہو رہی ہے اور فاتبعونی سے بھی ثابت ہو رہی ہے۔ گل سمجھ آئی؟ اب جناب جو سب سے زیادہ قریب ہے اس سے تعلق پیدا کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، جن کو اللہ کا سب سے زیادہ عرفان حاصل ہے، وہ حضور کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ اس تو بعد ہون کے وے کہ فرمایا کہ تو نہ دس چھوڑے تے میرے امر نہ نام ہے، اے روح جڑی ہے اے میرے امر دا نام ہے۔ جس ویلے امر کا تعلق جب تک جسم سے رہتا ہے وہ حرکت کرتا ہے، اور جب امر کا تعلق اس سے منقطع ہو جاتا ہے تو اس میں حرکت ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے روح کی حقیقت، اور اکبر الہآبادی کی زبانی مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، بڑی عمدہ بات انہوں نے کی، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے انسانوں تسی علم بہت تھوڑا دیتے گئے ہو، جتنا ظاہر کرنے اتنے نہیں ہو، کم کمزور ہے اندر، جتنے بڑھنے تھڑنے ہو اتنی گل وچ کوئی نہیں، جتنی ٹھوٹا بڑھائی نے اتنی ہے کوئی نہیں نے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ایڈی گل کوئی نہیں جتنے بڑھنے ہو۔ اس اکبر الہآبادی آنا ہے کہ من العلم قلیلاً کو بھی پڑھیے بعد اوتیتم، اوتیتم تو بعد پڑھو، من العلم قلیلاً کو بھی پڑھیے بعد اوتیتم، نہیں تو کھاؤ گے اے بھائیو ایک روز جوتی تم، نہیں تے چھتر کھاسو، بہو علم نہ دعویٰ کرسو نہ تے چھتر کھاسو، جے روح وچ بحث کرنے چ وڑسو تے پھر جتیاں ہی پہ سڑنے، کیونکہ تساں پتہ کوئی نہیں۔ میں جی آکھ چھڑے میرے امر رب دا نام ہے جی،
میں جس نال حکم دیواں او زندہ رہندا ہے۔ ایک گل سنو بھائی، علاقہ چھچ اتھے کئی مختلف مسلک نے لوگ بھی بیٹھے ہو سن، یہ یاد رکھیو کہ تسی لوگ بھی قرآن و سنت تے بولنے ہیں تے اسی بھی بول کرنے ہیں، صرف تساں اٹھ کر لیا نہیں، اساں بھی اللہ تعالیٰ نے فضل ہے ساتے جی ہاں، اسی پیو دادے والے لوگ ہاں تے صرف گل اے کہ ذرا کو تھوڑا جہا بندہ سمجھ سوچ کے بولنا ہے تے اگے پیچھے بھی تکنا ہے، سمجھ آئی نا؟ کہ بندہ ایک مخاطب ہے، ایک مخلوق تے گل ہو رہی تے بندہ نال تکنا ہے کیڑے کیڑے بیٹھے ہیں، ایک گناہ تے نہیں نا؟ دیکھو نا، میں گل پہ کرنا نا، گل کرنے نا کہ مطلب ہے ہوں میں نے مخاطب کیڑے کوئی ایک بندہ ہے، اے سارے بیٹھے ہو تے میں گل سارے نال کرنا پیا، ہوں میں نے سامنے میرا مضمون ہے، تسی نہیں ہو، اگر مضمون میرے سامنے نہ ہوئے تو میں بول ہی نہ سکنا، تسی نہیں ہو میرے سامنے میرا مضمون ہے تے مضمون نے سامنے ہونے نے باوجود میں تو سامنے تکنا پیا نا۔ تے اللہ نے سامنے، اللہ سب کچھ ہوئی ہے، بے شک آپ ہے سب جو کامبھالیاں، بے شک آپ ہے سب جو میرے دادا پیر میرے علی شاہ کے فرمایا اساں سارے گراں چھاڑن، ہر ٹوک تے گئے ہر گراں چھاڑیا جتھے گئے بے شک آپ نے آپ ہے وہی ملے، فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ کیتا وہی ہے سامنے اے وہ آخر ہے جی، اے مننے آسی لیکن ذات وہی ہے سامنے، لیکن ہور مخلوق بھی تے نا اسی بنائی ہے، رسول بھی اسی ٹولے وچ بیٹھے ہیں، انساناں نے لباس وچ آئے، اولیاء، اقطاب، فقہا، نجبا، خطبا، بلغا، بڑے بڑے عظیم لوگ اس امت میں پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی تو اسی امت وچ بیٹھے ہیں نا، تے تسی انہاں میں تکو کون گل کرنے ویلے مخاطب تساں نے کون، مضمون نہ صرف بیان کرو، تکو بندے کیڑے کیڑے بیٹھے ہیں جی، اس واسطے کوئی حد تک نہیں ہونی، اور اللہ بندہ تک کہنے بھائی تو ہے تے باقی سارے تے میڑا پھیر چھوڑو، جنہاں نے متعلق اللہ فرمانا ہے وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، کہ یہ طبقہ میرا چنیدہ اور برگزیدہ ہے نبیوں کا۔ تسی اپنے ممبر اسمبلی نے جڑے علاقے نے انہاں تے چاہو، انہاں نے خوش آمدہ کرو، کیونکہ تساں سڑک بنوانی ہے، کل کو کام کرانا نے تے پیڑے ہو تھے شفاعت بھی تو اسی رسول گل کرانی نے نا، اتھے سڑکاں پیچھے مرنے پہ ہو تو اتھے پل سرات جڑا تار نے تلوار نے تو نازک ہو سی اور تیز ہو تھی اسی تساں نہ پیو گزار سی تو اے طبقہ ہے میں دسنا اے سنو یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا۔ قاری نجم آرتا میں آواز نہیں رہا لیکن اسی پڑھنے ہیں کسی زمانے اے آکھے نا میں آکھ چھوڑے پل سرات تو کون گزار سی آکھے جی شفاعت ہے میں کوڑا سامان ہے اے حدیثاں ضعیف ہیں اور چل میں قرآن بھی جو ثابت کرنے گا آپ پیڑے وچ
وڈا شیخ الحدیث ہے یا شیخ القرآن ہے. سنو میری آواز دو کہ جن سے دو عالم کو جوش نے قربان یک تبسم میں جانانہ کر دیا. سنیا نے اللہ کے فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، قیامت والا دیہڑا، قیامت کا منظر. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. قیامت کا منظر بیان کر رہے اللہ. محبوب تیرے کول پوچھ سن اے پہاڑا نہ کہ اسی ایڈے ایڈے بڑیاں کنڈاں کڈیاں نے آسمان نال پیاں نے کنگرے لگنے پتہ لگنا ہے اٹھاں تے بوجھ لدیا ہے جی انہاں دا کہ بنسی. فقل ينسفها ربی نسفا، اڑا کے رکھ چھوڑ سا انہاں میں گل کوئی نہیں ہے جی. وَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اڑا کے رکھ چھوڑ سا. کچھ بھی نہیں نظر آؤں لگا تو سا ذرے نہیں صورت نظر آ سن، کیونکہ میں نہ خالق ہاں. انہاں نہیں ہے تا بدلنا تے میں قادر ہاں. اچھا پھر اگے جناب فرمایا سارا منظر بیان کر کے اگے کیڑی فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تے چٹیل میدان کر چھوڑ سا. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ تو ادنا وچ کوئی زمین وچ کوئی ٹیڑ ویکھ سے تے نہ کوئی نشیب و فراد وے، نہ کوئی ٹبا ٹیلا تک سے، اے سارا کر چھوڑ سا. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، تے پیچھے ٹورنے والا اس دن بندیاں پیچھے لا کے ٹور سی تو کوئی ٹیڑ نہیں کرو لگا، سدھا کھڑ سی نال، چون چرا نہیں چسک نہیں سکو لگا، کوئی پیچھے ہی ٹور سی یار بندہ جڑا جسا میں اگے لاسا نا انہوں نے پیچھے مخلوق لاسا نا تے راہ ہیں نہیں پولو لگے سدھے تیر ہو کے ویسا. لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، تے آوازاں اپنے رب نے سانے ہیں ڈریاں ہو سن، خشکے ہو سن، سارے ہے جی تھر تھر کمنے پہ ہو سن، آوازاں دبک گئیاں ہو سن. لا تسمع، اے مخاطب لا تسمع الا ہمسا، صرف آہٹ. جس طرح چور کوٹھے تے چڑھنا ہے نا تے پولے پولے پیر رکھنا ہے. ہمس عربی میں ہمس ہوتے کہہ رہے، کیا مثال اللہ نے دی ہے دیکھیں قرآن ہے جی. اے کوٹھے دے اے پولے پولے چپ آواز نہیں پولے انج خوش خش نہیں کوئی آواز آوے تے آوے، جرت نہیں کوئی بندہ بولے. اے منظر قرآن پہ بیان کرنا ہے. اتھے اگے فرمانا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دیڑے شفاعت شاید کوئی کسی نہیں کام نہیں آؤں لگی. یا اللہ ڈرا کے رکھ چھوڑے، مارے گئے ہاں سیتا ہے جی. یہ تو بڑا کام خراب ہے. عملہ در ونجاں تے بہوں گندے ہاں، بہوں پیڑے ہاں، جنت نہ منہ تکڑے جو گے نہیں ہاں، بڑے گندے ہاں. یوم تد کے آنکھ چھوڑا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، شفاعت کوئی فائدہ نہیں دیو لگی. سننے پہ ہو وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس چنگا کام مثقال برابر کیتا ذرے برابر بھی کیتا وہ دیکھ سی، جس پیڑا کام ذرے برابر بھی کیتا وہ بھی تقسیم. فیصلہ ہی کر چھوڑی. یہ آیت پیش کرتے ہیں منکرین شفاعت کہ رسول اللہ کی شفاعت نہیں ہوگی. یہ قرآن ہے. اگر اللہ شفاعتوں پر کام چلائے گا تو پھر نظام دین بھیجنے کا کیا فائدہ، تقوی اور طہارت کا کیا فائدہ، اچھے اعمال کرنے کا کیا فائدہ. جو برا عمل کرے گا وہ بھی جنتی اور جو اچھے عمل کرے گا وہ بھی جنتی. تو یہ پھر ساری کھیڑ پانے نہ کیا فائدہ. ملے گی شیخ کو جنت، مجھے دوزخ عطا ہوگا. اے پیر صاحبان جڑے وڈے متقی بننے تے انہاں جنت مل سی ہیں جی. علماء حضرات متقی لوگ، ملے گی شیخ کو جنت، مجھے
دوزخ عطا ہوگا بس اتنی بات پر یا رب تیرا معاشر بپا ہوگا. چنگیاں جنت بھیجنے واسطے تے اساں جہنم میں چھٹنے واسطے ایڈا وڈا ہنگامہ. یہ ذلیل کرنے واسطے سارا پروگرام بنایا ہی ہوتے مارسے سارے نہ. فرمایا ڈر گئے اسی تو کم گیا. یوم لا تنفع الشفاعۃ. ہائے ہائے بندہ ایک طبقہ خوش ہویا ہے جی خوش ہویا. اس آخیا اے او دیڑا ہے اتنے شفاعت کم نہیں آؤ لگی نفع نہیں دیو لگی. جس کی شفاعت نفع نہیں دینی وہ آپ کے نفع دے سکنا ہے. سوال ہے بولو مولویو گل ٹھیک ہے کہ نہیں. جو خود نفع جس کی شفاعت نفع نہیں دے گی وہ خود کیا نفع دے گا. اس کا جواب سنیے آپ. دیکھو نا مخالف کی بات پہلے سامنے رکھیں آپ پھر جواب دیں. تسی دسو جی تسی آنے اور رسول کوئی نفع نہیں دے سکنا. ایک گل سنو ایویں عقیدت نال نہیں ایسا جواب ٹھوکے کہ ہن سنی ثابت کرنا ہے تے سنیاں وچ جڑی شے نہیں وہ بھی ثابت کرنی ہے. یہ گل نہیں نے یہ میں مذہبوں مسلکوں سے اوپر ہو کر بول رہا ہوں. یہ مسلک بڑے بڑے چھوٹے نیچے نظر آتے ہیں جہاں سے میں بول رہا ہوں. قرآن پڑھے غور کرے ہو جی اکلی رتی ہے ذہن تے چاہے دو بندی ہے چاہے بریلوی ہے چاہے شیعہ ہے کوئی مسلک بھی ہے. سمجھ آئی؟ تو میں عرض کر رہا ہوں غور کیجئے. اگر بات میں نے نہیں غلط کی ہے یہیں اٹھ کر میں کہوں گا سوال کرو میں جواب دوں گا. ٹھیک ہے ایسی گل نہیں اللہ دا فضل ہے. ہاں انا مدینۃ العلم والی بابھا اس دروازے سے اس حقیر کا بھی تعلق ہے. جی ہاں ہاں ماں ذرا نال یاد کرانے میں جو میں نے مضمون پھیل بننا ہے تھی یاد کرے سوتے رہے یاد کرایا کرو ماں. ہاں ہاں حاضر رکھا کرو نال جواب. تو میں کیا عرض کر رہے ہیں بولو شفاعت اکھے بڑا طبقہ ہے خوش ہویا آنکھوں لگا اے سنیا نہیں جناب گل ماری گئی. ایویں اپنی گپا لائی رکھ رہے ویلا کہنے واسطے شفاعت نے تے پیر مہر علی شاہ صاحب بھی پڑھے کہڑے رنگ وچ بیٹھ کے وشفا تو شفا صحیح پڑھیاں انہاں بن چھوڑیا ہے جی. آؤ میں دسنا پھر میرا دادا کتھوں بولیا. ہاں مزہ تو آنا نا گولڈ شیف نہ کوئی صاحبزادہ میرے علی نہ پتر بولے کہ میرے دادے کیا آکھیا. مولوی تو بولتے ہی رہنے. لا تنفع الشفاعۃ شفاعت فائدہ نہیں دیو لگی. گل مک گئی جناب. مطلب یہ شفاعت نہیں ہو لگی ہے جی شفاعت نہیں ہو لگی. ڈنڈ پہ گئی جی مولوی چپ کر کے انہاں آکھے جی او جے منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ او اذن نال تے ہوسی نہیں یار آیت پڑھ چھوڑی نہیں. کوئی نام ہے کسی نا بھئی کسا اذن دے سا میں من عموم واسطے جسا دتی سی پتہ نہیں کسا دے سی. تسی دسو جس نال تسی امید رکھنے ہو رسول نال محمد عربی نال آمنہ دے لال نال حسن حسین دے نانے نال جی اس ذات نال جے تسی رکھنے ہو یہ ثابت کرو. مولویوں میں قسم چاہ کے آنا اس خدائے لم یزلی کہ اے ویکھو کسی کتاب وچ گل نہیں نے جیڑی میں پیش کرو لگانے. لا تنفع الشفاعۃ ایک چھوٹی جی گل اکھے جی نبی نفع نہیں دے سکنا. چلو جی ٹھیک ہے میں مان گیا نبی نفع نہیں دینا تو نقصان بھی نہیں دے سکنا. تسی آنے ہو نا ایک طبقہ آنا ہے اتھے ہی آنا ہے اتھے بھی آنا ہے. او سنو کان کھول کے سنے ہو تو میں نے جواب بھی سنے ہو تو سوال بھی سنے ہو. اگر نبی اس نبی جو نفع نقصان کے ہونا ہے کہ فائدہ بندیاں ہوئے نفع کے ہونا ہے بندیاں فائدہ ہوئے نقصان کے ہونا ہے بندیاں نقصان ہو بنجے
کوئی چیز نقصان ہوئے جے جان نہ وجود نہ کسی چیز نہ نقصان ہوئے وہ نقصان ہونا ہے. اکھے جی نفع نہیں دینا. یاد رکھو دیوبندی حضرات سے میں گزارش کروں گا اگر یہ نبی نفع نہیں دے سکتا تو اس نبی کے انکار کرنے سے کوئی آپ کو نقصان ہوگا؟ بولو. اس نبی کو ماننے سے آپ کو کوئی فائدہ ہے؟ اگر فائدہ نہیں ہے تو آپ مجھ کو لکھ کر دیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے نبوت پر ایمان نہیں رکھتے. سیدھی گل ہے اسی اس رسول نہ مننے. جب آپ لکھ کر دینے کی جرت نہیں رکھتے تو ثابت ہوا کہ آپ ڈرتے ہیں کہ اگر اس کو نہ مانا تو جہنم میں جائیں گے. جہنم کے ڈر سے چلو محبت لال نہیں مننے ہو جہنم نے ڈر نال ہی مننے ہو. وچ جہنم نے چوانتیاں بنا سن ہیں جی کنے منڈ ٹھوک سن اسی ڈرے کو چلو مننے ہو. پھر نقصان تو دیتا نا نبی. اس نے نہ مننے نقصان تو دیتا نا. دار اسلام جو تا خارج ہو گئے ہو تے جیڑا دار اسلام جو خارج ہو گئے اسا نقصان نہیں ہویا. ثابت ہویا کہ نبی فائدہ دینا ہے نقصان بھی دینا ہے. تے اس سے ایمان آنو اس سے ایمان آنو تے پھر جنات النعیم فیہا اکواب موضوعۃ ونمارق مصفوفۃ وزرابی مبثوثہ. اے ملسن اس نبی نے نسبت نے تو ہے جنت وچ فائدہ بھی دیتا تے نقصان بھی دیتا. موٹی جی گل ہے نا. اگے جڑے جزیات نے اور فائدے نے انہاں دے در میں وننا ہی نہ. موٹی جی گل میں کر چھوڑی. عقل منداں واسطے ایک اشارہ کافی ہونا ہے تے ڈنگراں واسطے کوئی فائدہ نہیں. سمجھ آئی نا. تے دوسرا کہوے اور دوئی گل دراؤ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ. شفاعت نہیں اگے الا حرف استثناء ہے. الا من اذن لہ الرحمن مگر اس کو شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی جس کو رحمان نے اجازت دی اذن دیا. ہاں بھائی تو مانگ سکنا ہے تو شفاعت کر سکنا ہے. تے پھر ایک نہیں اتھے ایک آکھیا اذن نہ اتھے اور بدا چھوڑی اس گل تے گل ہی مکمل کر چھوڑی. ورضی لہ قولا تے اللہ ماں جس نی گل پسند آئی اس میں اجازت دے سامان. ورضی لہ قولا تے اللہ جس نی گل پسند آئی اس میں اجازت ہو سی. مطلب ہے کہ اتھے ثابت ہو گیا کہ اللہ نے سامنے کلام بھی ہو سی. کیوں کہ ورضی لہ قولا تے قول اتھے ہو سی نا. گل دنیا تے کیتی ہوئے تے اللہ اتھے نے قیامت نہ منظر پہ بیان کرنا ہے. تے گل اگر دنیا نہیں مراد ہے تے قول نہ قیامت دے ذکر کرنے نے کہ مطلب ہویا اذن اتھے دینا پیا تے قول اتھے نہ ہو سی. نہیں قول بھی اتھے ہی ہو سی. مطلب ہے کہ رسول بات کرے گا وہاں. تے اللہ اشارہ کر کے جس ہاتھ نال جس انداز نال اس نے قدرت نے شان نے لائے کے اذن دے سی جساں تے جس نے گل پسند اساں سی اس آکسی تو بول. اسی کے ویکھنے ہیں ہون آؤ حدیثاں در میں آساں گل کرساں. ہون آؤ حدیثاں در میں ثابت کرنا پیا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور کہ مصلی کی جگہ آپ کی سجدہ گاہ خالی ہوگی. تمام انبیاء صف بستہ کھڑے ہوں گے. کائنات سکتے میں ہوگی. لا تسمعوا الا ہمسا کا منظر ہوگا. وہاں لرزہ براندام ہوگے انسانیت. وہاں سجدے کی ایک جگہ خالی ہوگی. ایک شخصیت تشریف لائے گی وہ اپنی محبوب بے حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگی تو وہ اتنا لمبا سجدہ کرے گی کہ آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد. اے محمد اپنا سر اٹھا. سل توتا وشفا تشفا. مجھ سے مانگ میں دوں گا. مجھ سے شفاعت طلب کر میں تیری شفاعت مانگی ہوئی قبول کروں گا.
یہ تو حدیث کہتی ہے نا. اب اس حدیث کو رکھو, اس کے آگے اس کا انکار کیا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے, اور اس کو میرے دادا نے بھی اپنے شعر میں بیان کیا ہے, چاہے ترمذی کی ہے چاہے مشکات کی ہے, ان کے نزدیک کیا ہے, انہوں نے کہا یہ سب اساطیر الاولین ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آئیے قرآن پر تو آپ کا ایمان ہے, وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا, تے جس نی گل اللہ پسند کر سی اس ہم اجازت دے سی. مطلب ہے اتھے رسولاں کو گل بھی کرا سی, گل کرسن. اے منظر عام, لا تسمعوا الا ہمسا خشعت الاصوات, تمام آوازیں دبک گئی ہوں گی, چھیڑ گئے اتھے بندے سارے ہے جی. لیکن اللہ اس میں استثناء ہے, لیکن جڑی آواز میں کڈانی چاہساں کہ جس میں آکساں تو ہون بول, تو بول ہے جی, جس میں اذن دے ساں تے جس نی گل میں پسند آسی. تسی ہن دسو کہ تساں نی گل پسند ہے, رسولاں دا طبقہ کھلوتا ہوئے, تساں دنیا تے گل کرنے نی چج نہیں آنی میں یوں یوں کرنے رہنے ہو ہے جی, تے تساں اتھے یوں یوں کرنے رہنے ہو, تے اتھے اللہ تساں نی گالاں سن سی یا اپنے حبیب جناب محمد اور رسول اللہ دی گل سن سی. شاہ جی گل سمجھ آئی نے؟ اتھے دسو گل کرنے نہیں چج کس آنی ہے؟ اوتی تو بجوامع الکلم, میں مختصر جملے دے کر بھیجا گیا. یہ کس کا ارشاد ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کا ارشاد ہے. اتھے گل ہو سی ورضیہ, اے رضا کو لویں, سنیو اے رضا کو لویں, رضیہ یرضا ہے جی, تے رضا کو لویں تے اس نے قول نہیں رضا نہیں ہو لگی اللہ گل اس رسول نہ دی گل اللہ پسند نہیں آؤ لگی, جس نے متعلق فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اتھے بھی وہی ترضا وے, اے بھی ترضا اسی سیغے کو لوے, اسی مصدر, اس دا مصدر ایک ہے جی, مصدر ایک کے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ, اسی یقیناً پھیر دے ساں قبلتاً ترضاها, اے محمد جس قبلے کو تو چاہتا ہے, جس طرف کو تو چاہتا ہے, ہم امت کا رخ پھیر دیں گے. اتھے رضا یعنی منہ تے اپنا چہرہ مبارک آسمان دا رویا, قد نرا تقلب وجہک فی السماء. حضور بولے نہیں, تسی بولو نا گل ٹھیک ہے کہ نہیں, حضور بولے نہیں, صرف چہرہ انج کیتا. ہائے 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 کیا منظر ہو سی ہوئے رسول اللہ نے, اوے سوست امتی کو بولو تسی بھی, کیا منظر ہو سی. سرکار اس طرح منہ چاہے تے میرا ایمان آنا کہ مولا اعلیٰ وچ شور پہ گیا سی کہ آج دنیا وچ کملی والے آسمان نہ تکے ہیں. اوے چاند تے سورج تے ستارے ساری عمر تک رہن کہ ماتے سونا ہوتے تکے, ماتے ہوتے تکے. اے اپنے معبود حقیقی دے جلال اور اس دی کبریائی دے ادب دی وجہ تو تے نہیں تک سکیا, ہمیشہ سر بسجود رہا ہے. لیکن دل وچ جس لئے آرزو پیدا ہوئی کہ او ابراہیم والا کعبہ, او دادیاں والا کعبہ ہے جی, اس یہ دعا کیتی ہے کہ انہاں وچوں پیدا کر رسول پیدا کر. میں اس دعا ابراہیم نہ نتیجہ تے میں او پیو دا دے علاقہ با جڑا ہے او ماں پسند ہے, تے انج چایا چہرہ اتے تکیا, چپ رہے آپ ہے جی. چے شد زبان تمنا خاموش آہنگ, چے شد زبان تمنا خاموش آہنگ, نگاہ نامے سائل بسست سوء کریم, نگاہ نامے. او کہ ہو گیا کہ محمد عربی خاموش ہے, منگی
منگیا کچھ نہیں نے، صرف چہرہ اور نظر اٹھا کے آسمان در تک کیا جیسا قرآن بیان کر رہے ہیں، بولے نہیں۔ مرزا بیدل آکھیا نگاہ نامہ سائل بسس سوئے کریم، کریم حقیقی جس ویلے سامنے ہوئے تے سائل نہ منگنے والے نہ ایک دفعہ نگاہ چاہ چھوڑنا، اس اپنی آرزوؤں دا گویا خط پہ چھوڑے ہے جی۔ انج تکیا نا کریم سمجھ گیا، ہاں کریم مطلق جو ہے، سنے ہو کریم مطلق، تو کریم مطلق و من گدا، تو کریم مطلق و من گدا، چکنی جزی کے نخانیم، تو کریم مطلق و من، اے اللہ اے میرے مالک تو مطلق کریم ہے، نرا کریم ہے تے میں گداواں تیرا، چکنی جزی کے نخانیم، تو ماں بھلاوے نا تے کرے کے اور تو دا ماں بلانا پہنا ہے، کیونکہ رومی آہنا ہے جود محتاج گدایاں چون گدا، جود محتاج گدایاں چون گدا، کریم دی سخاوت منگنے والے دی انجی محتاج ہے جس طرح منگنے والا کریم دا محتاج ہے۔ کریم دی سخاوت منگنے والے دی انجی محتاج ہے جس طرح منگنے والا کریم دا محتاج ہے۔ جود محتاج گدایاں چون گدا، بانگ می آیت کے اے طالب بیا، اے طالب بیا، اے طالب بیا، ڈنڈ پئیے او منگنے والے آؤ، دروازہ کھلتا ہے، دروازہ فضل کھٹکھٹائے تو صحیح، دل میں جو امیدیں ہیں بتائے تو صحیح، منہ مانگی مرادوں سے بھروں گا جھولی، لیکن میرے در پہ کوئی آئے تو صحیح۔ گل سنی نے، بانگ می آیت کے اے منگنے والے طالب بیا، اتا آواز دے رہے ہیں، تو کریم مطلق و من گدا، چکنی جزی کے نخانیم، در دیگرم بنما کے من بکجاروم چوبرانیم، یا ماں پھر نہیں دینا تے اور بوا دس کوئی، میں اس پورے پہ بن جاؤں ہے جی۔ انج ویکھیا نا جس سے انج چہرہ کر کے ویکھیا، اللہ فرمایا اسی تکنے پہ ہیں خدا۔ اوے گل سنو، جڑے آنے ہوئے سنجا بشر ہے تسانے منہ اللہ نہیں تکنا، تسی اللہ نہیں اکھیاں کول بچے ہو، الے بچے ہو، الے بچے ہو، اللہ نہیں نظرہ کول تسی بچے ہو۔ تسانا ذکر کیتا جے میں تساں ویکھنا ہزار واری دیاڑی اتھے منہ چانے، کوئی کبوتر اڈانے منہ چائی رکھنے، کوئی اونج تکنے رہنے، گڑیاں اڈانے رہنے، کہیں میں بو تھڈی رکھنے ہوتے، لیکن اللہ نہیں فرمایا کہ میں تساں تکنا، کیوں؟ اے چہرے ویکھنے قابل ہی نہیں۔ ہاں وہ چہرہ جسا میں شاہکار بنا کے بھیجا ہے،
وخاتم النبیین تے کائنات دی وجہ تخلیق بنا کے بھیجا ہے، اس جسے ایک باری تکیا ہے حضور دا، ایک باری تکنا قرآن نال ثابت ہے، ایک باری تکنا، ایک باری تکنا تکیا نے نبی دے ایک تکنے نال اتے وقت پہ گیا کہ نہیں؟ ملول آلہ وچ وقت پہ گیا کہ کسی تکیا ہے تے تسی پیڑے ہو ساری عمر تکنے اور رسول دے منہ نو تساں کچھ نہیں تکیا اس وچ، اللہ تا تکیا ہے ایک باری رسول تکیا ہے تے اللہ نے میں تیرا تکنا تک کدا ہے، میں نے تیرے دیکھنے کو دیکھ لیا ہے جی، تیرے دیکھنا بھی دیکھنے کے قابل ہے، آہا تیرا دیکھنا بھی دیکھنے کے قابل، اسی واسطے احمد رضا کیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف آہ دم میں دم آ گیا، جس طرف آہ دم میں دم آ گیا، جس طرف اوے احمد رضا مننے والے ہو تے پیسیاں واسطے اساں یاد کرنے والے ہو تے شعر پڑھنے والے ہو، رضائیو جس لئے ٹائم آنا تے رضائیوں تے پا کے لیٹ رہنے ہو، سنو میری گل، احمد رضا کتھوں بولیا، اس شعر کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، آج کے بعد کوئی بیان کرے گا میرا یہ بیان سن، جس ویلے سرکار مدینہ دی نظر اٹھی آسمان در ہل چل پہ گئی ملل آلہ وچ، احمد رضا بولیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم، جس طرف اگلا مشرا اس نگاہ کرامت پہ لا، ایک کرامت ہے پیرانیاں کرامتہ نہیں، کرامت میں نے عزت، کرامت میں نے عزت، میں گل کرا ایک یاد رکھی کہ میں گل یاد کرا گل ایک کرامت بمانا عزت ہے، اس دی میں دلیل دیکھا، جس ویلے میڑا دیتا نا یوسف نا، میڑا دیتا نا یوسف نا حافظ، جس ویلے مصر نیاں زنانیاں زلیخا میں میڑا دیتا نا وہ کیڑا نڈا بٹھائے فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا، سنیا بھیجیا انہاں در 5-6 زنانیاں آئیاں، ایک بھی بس کرنی ہو تو 5-6 آئیاں، ایک ہی نہیں سا کے نوڑ دینی دیا، وہ 5-6 آئیاں، انہاں آکھیا انہاں در بندہ بھیجیا آؤ، ہے جی ارسلت الیہن، انہاں در سنیا بھیجیا وآتدت لہن متکان، تے مختلف کھانے متکان تکیے بھی تے کھانے نہیں چیزاں اس تے سے نہ اطلاق ہونا ہے، کھانے گوشت وغیرہ تک سیب یہ سارے رکھے، وآتدت لہن متکان، پھر وآتت کل واحدت منہن سکینا، تے ہر زنانیاں ایک ایک چھری پکڑا دیتی، اے کونے جوگیو نپو نہ باو اچھے طرح، اے ہونے تو سانی خبر کنیا میں کان کھا گئی ہو مینیاں، اتھے بے تسی بہت چھریاں نپ کے تے یوسف آپ سے پردہ کھلا رہا ہے، پردے نے پچھے آئے، میں اس دن بھی گل کی تھی گلاں آونیاں تے حسن پردے نے پچھے ہی سونا لگنا ہے، پسے پردہ ہی کھلا رہا ہے، پڑھو تاریخ نیا کتاباں تفسیرہ پڑھو اٹھا کے بڑیاں مستند، پردے کے پیچھے حالانکہ مرد ہے لیکن حسن ایسا ہی آزمائش ہے کہ یہ جس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو یہ آفت بن جاتا ہے، یہ پردے نے پیچھے ہی چنگا
پیچھے پیچھے کھلاریا تے نالے اس نے آبرو بھی پسے پردہ ہی ہونی ہے. ہن منہ تو نقاب لائے چکھا مارنیاں ہونیاں بازاراں چ جی. پھر اگے ہونا ہے کہ کسی زنانی پرلا منہ تے کیتا ہوئے نا تے نڈے تالنے بھئی اس نے تلے کوئی سونا ہی چہرہ اسی جڑا منہ چھپایا. ہن ایڈے کھکھاڑے کڈے پہلے ہی منہ سامنے کیتے ہونے نے بندہ تکے کہ ایک نظر انہوں نے چہرے کی قیمت ہونی. حیا ککھ نہیں رہا لوگاں اے اللہ دا محبوب ہے. ویکھو پردے دے پیچھے کھلا رہا ہے جی. تے وآتت کل واحدۃ منہن سکینا ہر کسی نے چھری چاہ دیتی ہے جی. فقالت اخرج علیہن پھر آکھیا او میں نے سنیا او آفتاب کنعان حسن زنانے مصر کے مطلع چشم پر طلوع ہو. ہے جی. اشاک منتظر ہیں یہاں سر لیے ہوئے. اشاک یعقوب نے پترا حسن کو نبوت کی حدود تک اعجاز کی حدود تک پانے والے رسول آبار نکل قالت اخرج علیہن نکلنا تے درانا پتہ لگے. اشاک منتظر ہے یہاں سر لیے ہوئے. اشاک منتظر ہے یہاں سر لیے ہوئے. تو بھی نکل حجاب سے خنجر لیے ہوئے. تو بھی نکل او چھریاں دینا پکڑی آئیں خنجر لیے ہوئے. او تو خنجر ابرو کہن کے باہر نکل. ہے جی. جس ویلے نکلیا باہر حسن دا چن چڑھیا باہر جس ویلے تے چن چڑھیا کل عالم ویکھے. چن چڑھیا کل عالم ویکھے. میں ویکھا مکھ یار دا وے رومالا بیریا. یہ اصل گراواں جنانیاں گانیاں ہونیاں. چن چڑھنا تے کل عالم تکنا اے یعقوب تے گھر جڑا چن حسن دا چڑھیا ہے او تکو اے زنانیوں مصر دیو. جس لئے نکلیا نا باہر یوسف تے اثر نو خون ہستی میں روانی آ گئی. مصر جھوم اٹھا زلیخا پر جوانی آ گئی. پنجا زنانیاں مار چھوڑیا ہاتھ کپ چھوڑے نے. پتہ لگ گیا حسنہ ویکھنے آستے بھی اکھ چاہینے. مجی جتنے آنے نہیں چاہینے تے مجی اتنے آنے ہوئے جیسا او مجھ جیسا تیل دیتا ہوئے اس نے ایڈا ڈا رتا آنا ہونا بندیاں خوف آنا ہے. تراہم ینظرون الیکا وہم لا یبصرون. اور رسول اللہ تو تک سے انہوں نے ایڈے ایڈے موٹے آنے گلیاں چودہ آنے ہو وینے ہو تکنے. تراہم ینظرون الیکا. رویت کا معنی نظر کا معنی اور بصیرت کا معنی تینوں ایک بھی دیکھنا ہے لیکن ان تینوں میں فرق ہے. ویکھنے ہے نا آنے آنا لڑ جس طرح ڈنگر تکنے ہونے. ہوں مجھ تو ساندر غور کرے تو اسی متاثر ہونے ہو جی مائی ماجرہ جو بڑا تکیا ہے مسدر مہربانی کی تھی نے. اما ماجری بڑے آج تک نے بے ایسا دا جی کدے کسی ذکر ہی نہیں کیتا. بندہ منہ پرے کر کے نہ کہ اتنے ہی نہ دوڑ پے ہے جی کیونکہ مجی نہ ماس ہے نا.
تے تراہم ینظرون الیکا نظر پانے اندر میں تک چھوڑنے وہم لا یبصرون انہوں نے اندر نہیں بصیرت کو دی اندر نے انے اندر نے کالے نے اڈے اڈے موٹے آنے نے کوئی شیئں نہیں اے اندر نہیں بصیرت والے نہیں اے اگر ویکھنے تے ابو بکر ویکھ اے ویکھنے تے فاروق اعظم ویکھ اے ویکھنے تے عثمان غنی ویکھ اے ویکھنے تے علی المرتضی ویکھ تے صحابہ کرام تے جم غفیر ویکھ سمجھ کے آئی کہ حسن ویکھنے والی بھی آنکھوں نہیں ہے پنجاں زنانیاں پتہ لگا کہ بہت سونا ہے دنیا چپ رہی ہیں انہاں پتہ ہی نہیں ہے حسن کے شے ہونا ہے کئی ہمیں ڈنگر ہونے نا سمجھیے نہیں حسن کے شے ہونی ینز تے نکلی جس لے تو بھی نکل حجاب سے خنجر لیے ہوئے نکل آتدت لہن پھر آتت کل واحدت منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنا جس لئے انہاں تکیا نا اللہ اکبر اس نے عظمت بیان کی تھی تے ایک تفسیر چ لکھیا نے کہ کبرت المرت نہ مینا عربی محاورے میں ہوتا ہے کہ اس کا حیض چھوٹ گیا زنانیاں تکیا تے حیض چھوٹ گیا انہیں پڑھو تفسیراں جی اکبر نہ ہو وقطعنا ایدیہن تے اپنے ہاتھ کب چھوڑے نے ہیں جی کب چھوڑے نے نا جسے لے تے پھر وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا انہاں کہا لازمت للہ اے تا بشر تا نہیں انسان تا پورا مصر پر ہے دیاڑی ساری تکنے رہنے ہیں ٹھیلے نال ٹھیلا لگنا ہے موڑے نال موڑا لگنا ہے اساں تو بشر سمجھے ہی نہیں اے بشر نہیں ان ہذا الا ملک کریم آیا نا کریم لفظ یہ تا کوئی معزز فرشتہ ہے معزز کریم کا معنی معزز کریم کا معنی معزز کریم معنی سخی تے نہیں نہ تھے کہ سخاوت ہے یوسف علیہ السلام کیڑی سخاوت کی تھی ہاتھ کپوا چھوڑے نے الٹا ہاں بمعنی ان ہوا الا ملک کریم معزز فرشتہ ہے تے ہاتھ کپے گئے نا تے ہون جناب زلیخا کھلوتی کول ہاتھ کپین تے منہ وڈین تکنیاں پیان ان ہذا الا ملک کریم آکیا فذالکن الذی لمتننی فی زلیخا مخاطب ہوئی انہاں دی اے اوہی نے نا جس نے بدلے جس نے وجہ تو میرا سر چٹ گئی ہے یو کھا گئی ہے یو ملامت کرنی ہے یہ کدے کے آہنی ہے یو کدے کے آہنی ہے ہے تم ذرا ناسے نادا کو دکھا دو جلوہ اور سر کھا گیا نہیں مصریاں زنانیاں او یوسف تو ذرا اینا منہ دا داسا پڑا تم ذرا ناسے نادا کو دکھا دو جلوہ باز آتا نہیں ظالم مجھے سمجھانے سے ایک واری نا تو جلوہ دس جلوہ جسے دسیا نا تے ملک میں اے زمنن گل آ گئی تے فرمائش بھی گئی ذکر میں کر چھوڑیا نا سونے نا ذکر کیتا ہے نا تے جڑا پچھے ذکر ہو رہا ہے او سونے تو سونے دا ذکر ہو رہا ہے جناب محمد رسول اللہ دا ذکر ہو رہا ہے ٹھیک ہے کہ آگیا کہ کرامت اس نگاہ کرامت پہ لاکھوں سے اس معزز نظر پر لاکھوں سلام ہو کرامت میں نے نظر معزز اس معزز کیوں معزز مولانا احمد رضا کیا کیونکہ ادھر اٹھ گئی نا جدھر اٹھ ونجے دم اجدام آونا ہے مویا ہوئے تے ساں پہ ونا ہے بے ذوق ہوئے تے ذوق پیدا ہونا ہے عمر آوے کافر ہو کے تے ایمان کر کے ونا ہے فاروق اعظم مردہ ہے ہاں جی ایک گل میں کرا ناراض نہ ہوئے مولویو جڑے مولوی میں نے مخاطب ہوں وہی میں نے مخاطب ہوں تسی نہ اپنے آپ سمجھو گل اے بڑے جناب ایمان تے زور دینے تے مطلب کہ وے او میں آنا فاروق اعظم دا کفر نال تسی مقابلہ نہیں کر سکنے میں دلیل تے ساں فاروق اعظم کے کفر کے ساتھ بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے تمہارا ایمان اس کے کفر کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا میں اس کو دلیل دوں گا
جی کیونکہ فاروق اعظم کا جو کفر نفرت پیدا کرتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے تلوار اٹھا کر. یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تلوار چاہ کے آئے رستے چاہ کے پہنو نہ پتہ کر جس نے واسطے مارن پہ مننا ہے اس کا کلام پڑھنی پئی ہے, اللہ نہ کلام بھی پڑھنی ہے. مڑیا کہ نہیں فاروق؟ گیا مڑ کے جس لئے اندر نرم ہو گیا دل تے فاروق اعظم پھر ٹریا وہ تلوار چاہیے. ہوں میں کوئی مولوی دس سکنا ہے کہ پہلے تو مارنے واسطے ہے دوئی واری چاہ کے کیوں آندی؟ بھائی پہلے واری چانی تو سمجھ آنی ہے نا, وہ دوئی واری تو وہ ایمان کے نہ ہے اندرو دوئی واری کیوں کہ چاہ کے آندی سو ضرور اللہ درمن رہتا نیندر آنی گیا ہیں دوئی واری کیوں کہ چاہ کے آندی ماں دسو تسی سارے مولوی بیٹھے ہو بڑے بڑے پڑھے لکھے دماغ والے لوگ بیٹھے ہو. فاروق اعظم دوئی واری کیوں چاہیے؟ پہلے مارن آیا محمد مصطفیٰ ہون مارن آیا چاہ کے آندیس کہ سونیا اسی نال ماں مار ماں کو کے رکھ چھوڑی. نشود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت نشود نصیب دشمن. اوے تنے تلوار تو مرنا اے محمد مصطفیٰ شالا دشمنہ نے نصیب نہ ہوئے. نشود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی سرے دوستاں. اوہ دوستاں تے غلامہ دا سر حاضر ہے اے سلامت رہے اگر تو تلوار فاروق اعظم دے سر تے چلا میں اساں نے ہونا دشمن مرن تینے تیر نہ لسی مارانا اور کس بات سے ہیں جی دوئی باری آئے انجد کمنے اے آردو اے محبت. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ فاروق اعظم کے دل میں نفرت تھی, نفرت دور ہوئی, کفر تبدیل ہوا ایمان میں تو ثابت ہوا کہ ایمان محبت لاتا ہے کفر نفرت لاتا ہے. تو آج بھی جس کے دل میں رسول کی نفرت ہے گستاخی ہے تو اس کا تعلق فاروق اعظم کے کفر کے زمانے سے ہے. ٹھیک ہے تے پھر فاروق اعظم نہ کفر چنگا ہویا نا جس نہ جڑا منتج ہویا جناب محمد اور رسول اللہ کی محبت ہوتے جس کا نتیجہ نکلا محمد مصطفیٰ کی غلامی. فاروق اعظم کا کفر وہ ہے کہ جس کا نتیجہ محمد مصطفیٰ کی محبت برآمد ہوا. تو تمہارا ایمان اگر گستاخی رسول پر منتج ہو رسول اللہ کی گستاخی پر منتج ہو تو فیصلہ تم کر لو. میں عوام پر چھوڑتا ہوں کہ فاروق اعظم کا کفر بہتر ہوا یا آج کے گستاخ کا ایمان بہتر ہوا. اوے مولویو تساں بیچارے ہو کسی کے داد دینی بریلویو تساں کتھے داد دینی تساں کلو داد نہ خواہش مند نہیں ہے پر بے داد بھی نہ کرو. آؤ نا یہ جڑیاں میں گلاں کیتیاں نہ تھے کو ماؤ نہ پتر بہ کے کرے نا میں عرض کر رہا کہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. تے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها جتھے تو چاہے میں قبلہ پھیر دے سا راضی ہو سے تے چہرے دے پھرنے نہیں رضا اللہ تکنا پہ تے اس نے قول نہیں رضا نہ ویکسی. میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. چہرے کی رضا کو دیکھ رہا ہے جب چہرہ خاموش ہے
تو جب زبان محمد بولے گی، قول کرے گی، تو کیا اس سے وہ راضی نہیں ہوگا؟ کہ اگر محمد مصطفیٰ یا مراد نہیں ہے تو تم بتاؤ کون ہے مراد؟ تم بتاؤ کون ہے جی؟ مطلب ہے کہ قول بھی اتھے ہو سی، اتھے میرے دادا بولے ہیں جی، آئے پیر میر علی شاہ صاحب نے مننے آلے ہو، آئے ویلاں دینے آلے ہو، کئیاں کھرک آئی ہونی ہے، کئیاں نہیں جنگا دکھنیاں ہونی ہیں، کئیاں نے وضو ٹلے ہونے تو اٹھ کے قوالاں بیضا دے آنے تے مفہوم شیر نہ پتہ ہی نہیں ہونا، تے کئیاں میں پھر کم وقت ہے میں پھر ٹور کے آ رہے ہیں، دینے ککھ بھی نہیں، نہ پیراں تے نہ قوالاں جی ہاں تو ساں چاچا لے نہیں آدری میں سمجھنا سارے نہیں ہاں تے سارے ایویں پھٹ اور کے آونے تے اس کدے سمجھے کسی پیر میرے علی شاہ نے پترے بیان کی تھی گل میرے علی کے پراپرٹی کے وارثوں آؤ علم کی پراپرٹی کو بھی دیکھو میرے علی ایک فقیر تھا میرے علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا علم رسول تھا قادیانی کے پاس گیا تو میرے دادا کیا لے کر گیا کوئی کروڑوں روپے لے کر گیا چادر موڑے تے سینے وچ علم رسول علم علی اور زہرا بطول اے علم وچ نہ لیا سمجھ آئی یہ پراپرٹیاں جس طرح کے صاحب نے فرمایا کہ پراپرٹیاں تے مال کوئی شے نہیں پیراں کو متاثر نہ ہو کے فلانے پیر درگاہ والے بڑے امیرن اسنیاں پراپرٹیاں تے معیار فخر نہیں ہمارا معیار فخر علم رسول ہے جس کی وجہ سے آج بھی قبر میرے علی شاہ مرجع و مآب بنی ہوئی ہے لوگوں کا اے چند چمچے تے خوشامدی صاحبزادیاں تے پیراں خوش کرنے والے تے علاقے نے تے ڈیسیاں کو تو کم کرانے تے ٹیسیاں کرنے والے اے چند لوگ آج بھی جو بالغ نظر گولڈ شیپ جاتا ہے پیر میرے علی شاہ صاحب کی قبر پر فاتحہ پڑھتا ہے تو ان کو رسول اللہ کے علم کا وارث سمجھ کر نال ملہ والے نہیں بیٹھے بڑیاں بڑیاں ملہ اتھے کیوں نہیں سلام تسی کرنے ہو اتھے تسی حاضری کیوں نہیں دینے ہو گولڈ شیف اور دادا صاحب دے دربار تے ٹکے کیوں کھاندے ہو جس طرح صاحبزادہ صاحب فرمایا ہے کہ آج جو زمین میں چلے گئے ٹر گئے انہاں دی کوئی نشانی بار نہیں رہی جسم اندر چلا گیا ہے کیڑی شے انہاں نے باقی رہ گئی لیکن جو نہ کم کیتا ہے انہاں دا بدن اندر بھی جی رہا ہے جی عند ربہم یرزقون وہ اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں جینے نہ تے جینے لوگ ہوتے آنے نہ اوے مردیاں تے بھی کدے کوئی جینا گیا اے کوڑا کھوتا مویا ہوئے بندے کدے تکے نے ہونا ہوتے انہاں تے گدہ منیاں نا جانور کوئی نہیں مننا انسان کوئی نہیں مننا ایک نظر بندہ تکنے آنے بھی کتا مویا ہے دفع کرو لور لور کرنا ہے آ گیا ٹرک کے تلے رہ پیا چھٹو اس بات ایک نظر تک کہ انسان گزر بننا ہے لیکن ان جانور بھی حیات ہے اس میں زندگی ہے جانور بھی سانس لیتا ہے کھاتا ہے تو سانے تے حیوان کے فرق ہے تسی گفتگو کرنے ہو گفتگو نہیں کرنا تسی حیوان ناطق ہو مطلق حیوان دا تسی بھی نہیں او مطلق حیوان ہے تسی حیوان ناطق ہو مناطقہ کے نزدیک تے ممتاز کہوے گفتگو عقل شعور تے ثابت ہویا کہ عام شے موئی ہوئے تے انسان اساں ایک نظر تکنا ہے تے کوئی شے نہیں موئی نا اتھے جینے بندے ونن سا کنے بندے ونن اس بندے تے جڑا سامنے سا نہیں لے رہا اس دے سر تے کھلوتے تے حدیثاں کے آیا فرمایا السلام علیکم یا دار قوم المومنین اے مومنہ نے کار تو ساتے سلام ہوئے قبرستان کو لگو تے سلام دیو حدیث جایا کہ میت سر چاہ کے تکنن کہ کولو لگنا پہ کم وقت سلام ہی دیتی کہ نہیں یہ چپ کر کے لگ گیا تے آنن بڑا دنیا تے میں ملنا ہے اگے آسے پھر تنل گل کرساں چنگا کوئی گل نہیں کولو کنج لگ گئے دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو
اس دن رفیق آیا اپنے کالو والا تے اپنے ابا جی نے تے انہوں نے قبراں تے کہن گیا، شاید اسی واسطے کہن گیا اسی بھائی چلو انہوں نے روح خوش ہو سی تے بارہ لے وے کہ اس واسطے مت انہاں بھی ہے بھائی اساں نے پیر نے خاندان نہ کوئی بندہ آیا تے مت خوش ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تے میں بس اتنے تک ہی رکھساں، اگے ہن گل میں کرنا پیا کیونکہ بڑا اچا بولنے والا میں نے گلاں اندر وڑیاں ہوندیاں بہت ساریاں، ہاں جی تے معاف کر چھوڑا تے شکر کرو۔ باقی گل یہ کہ میں عرض پہ کرنا جی ہاں پیر میر علی شاہ صاحب کے فرمایا کلام سمجھو، گولڑے والے پیرو، گولڑے دے مریدو، پیر میرے علی شاہ صاحب کا نام بیچ کر کھانے والوں، سنو، فرمایا کہ آدم تھی تا عیسیٰ مسیح، آدم تھی تا آدم تھی تھا سب نفسی بولے سن امتی، سب نبی سارے نبی نفسی نفسی بول سن، آدم تھی تا عیسیٰ مسیح نفسی بولے سن سب نبی، اتھے ایک بولے سی امتی احمد نبی صاحب کمال، احمد نبی مفتی اتھے جیسے میں بولیا تو آن سر لا اتھے درک ووٹیاں اور کنگٹ کاٹ کے نا میں تے کنگٹ لا کے بیٹھا ہے جی کہ آدم تو عیسیٰ تک سارے نفسی نفسی آکساں تے اتھے بول سی امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت، میں محمد آ تے میری امت دی مہربانی کری لاج رکھی، اے میرے مالک لاج رکھی میری امت دی، اتھے بولے سی ایک امتی، سارے آپ ہی اسی اپنی اپنی تے اتھے ایک امت دا خیال رکھ سی کہ احمد نبی صاحب کمال، دل لگڑا بے پرواہ نال، اتھے بولے سی ایک امتی، ایک بول سی بندہ امتی۔ اے آیت پیر میر علی شاہ صاحب کی نظر میں تھی، اِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، جس نی گل اللہ پسند کرے کرسی تے ظاہر ہے حضور تو ود کے کون اسی جڑی اللہ نا مزاج دان ہوئے، رحمت کا مزاج دان ہو جو حضور سے بڑھ کر کون ہوگا، اتھے بولے سی ایک امتی۔ اس آیت کا مفہوم حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے بیان کیا، ثابت کیا ہوا مفتی عبدالقیوم صاحب کہ ثابت ہویا کہ اتھے گل بھی ہو سی، نبیاں بولنے نا ٹائم بھی دیتا ویسی، اِلَّا مَنْ رَضِيَ لَهُ قَوْلًا، گل دا ٹائم بھی دیتا ویسی، پھر جس دی گل اللہ سونی لگ سی ہے جی اس دی پھر آکسی ہون تو شفاعت کر، شفاعت کر، سمجھ آ گئی نا؟ تے ثابت ہویا کہ شفاعت ہے، شفاعت ہوگی، ہاں تے پھر آنے جناب ایک میں اور سمیٹنا کہ اللہ فرمایا ہے ایک فرقہ پرویزی ہے، پرہیزی ہے، پرہیز کرو، اس آکھیا کہ شفاعت نہیں، کیونکہ اللہ مکافات عمل نہیں دے گا تو یہ کائنات کے حساب کتاب کا فائدہ کیا، شریعت کا فائدہ کیا؟ وہ عمل اگر سزا والے کو سزا نہیں دے گا، جزا والے کو جزا نہیں دے گا تو کیا ہے؟ میں نے آیت پیش کرتا ہوں، کدے ٹھیک ہے اس لکھیے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ٹھیک ہے تے اے بھی اللہ تے اے جڑی میں ہن پڑھو لگا اے کتاب قرآن وچ خارج ہے،
یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جساں چاہے بخش چھوڑے تے جساں چاہے عذاب دے وے۔ اور میں ذرا 2 منٹ گل کرنا، عذاب نہ یغفر لمن یشاء، جساں چاہے بخش چھوڑے تے جڑا بخشنے نے قابل ہے اساں بخش چھوڑیا تے فائدہ کی ہویا؟ وہ تو اگے بخشنے نے قابل ہے۔ بولو دیو نا دلیل، میں نہ گل کرو مولویاں علی، کوڑ کوڑ اگے پیچھے لائی رکھنے ہو، منہ تے گل کرو نا۔ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے ماں بخش دے۔ بخش دے مطلب ہے کہ اگر وہ مستحق غفران ہے تو اللہ نے کمال کیا کیا، پہلے ہی مستحق کیا، وہ تو ٹھوک بجا کے عمل کر کے آیا ہے۔ مطلب ہے کہ وہ مستحق غفران نہیں ہوگا تو اس کو بخش دے گا، ہے جی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ تے اگر عذاب نے مستحق تے اللہ اساں عذاب دے چھوڑیا تے پھر کیڑی کمال کیتی؟ وہ تو اگے عذاب نہ مستحق کیا نہیں۔ چنگا آدمی جڑا اپنے آپ تے نخرہ کرنا ہے کہ میں بڑا صوفی ہاں، میں بڑا شیخ ہاں، میں بڑا شیخ الحدیث ہاں، میں شیخ القرآن ہاں، میں موحد ہاں، میں توحید بیان کرنے والا، میں بڑا اللہ جاننے والا، اللہ دا راہ دسنے والا، نمازہ روزہ پڑھنے والا، یہ تو مردود اور سارے نہ کدے مسیتی نہ منہ نہیں کیتا تے میں تو بڑا نیکوکار ہاں تے بڑا بڑا آدمی ہاں۔ نخرہ آ گیا نا۔ الذین ہم یراؤون، جڑے ریاکاری کرنے ریا کرتے ہیں، فرمایا یعذب من یشاء، میں چاہ کے جہنم میں چھڑتا۔ نخرے کرنے ہو، نالے باتاں کرنے ہو، نالے دنیا حقیر سمجھنے ہو۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، یہ اپنے آپ ابو برگزیدہ تے چنگا تے شیخ تے علامہ تے متقی نہ سمجھا کرو۔ او بہتر جاننا ہے تساں جو متقی کون ہے، خالی تسبیحاں ٹھنگ ٹھنگ کرنے نال نہیں اللہ نیڑے لگنا، ہر بارے ٹھیں ٹھیں، ہاں پتہ نہیں کہ گرنے رہنے ہو، پیسے گرنے ہونے ہوگے یا کتنے رہ گئے یا کیڑے اور مارنے والے رہ گئے جڑے میں نے تو بچ گئے۔ یعنی تسبیح کا ایسی تسبیحاں، سنو میری ربائی ہے، تسبیح کا یہ پیچ و تاب توبہ توبہ، تسبیح کا پیچ و تاب یہ ڈنگا نہیں سپے آ رہے، ہائے ڈنگنی سپے آ رہے۔ تسبیح کا پیچ و تاب جتنی لمبی ہوئے ڈنگنی انجیے۔ تسبیح کا پیچ و تاب توبہ توبہ، دانوں میں یہ اضطراب توبہ توبہ، ایک ہی نہ سر لگنے ٹھیں دوئے نہ تریے نہ ٹھیں، انہاں وقت پایا نے دانیاں، وہ بھی آنے کس نے ہاتھ چڑھ گئے ہیں۔ اللہ فرمانا ہے اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اللہ یاد کرو بوں، اللہ کو تعداد لکھی، اے 100 نے اندر بند کر کے پڑھنے نہ اللہ مت 100 تو اتنی باری نہ ہوئے 101 باری نہ ہوئے ہیں جی۔ تے دانوں میں یہ اضطراب توبہ توبہ، دانوں کا گھماؤ زیادہ کم جنبش لب، ٹھئی 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 لگی ہونی، اتو گلا کرنے ہونے، کہیں نہیں تسبیح اینی چلنی ہونی، مشق لگی ہونی، اینڈ پریکٹس جا ٹھیک ہے نا۔ دانوں میں یہ اضطراب توبہ، دانوں میں گھماؤ زیادہ کم جنبش لب، لب کاٹل لین پڑھنے تھوڑے تے دانے تے ٹھیں لگی ہونی، کدھے تکے ہو نا تسبیحاں پڑھنے ہیں جی نمائشی۔ ہاں اے سعودی عرب میں جو ہر بندے تسبیح نپی ہونی تے کرنے جو کچھ ہونے نا وہ بھی تکیا کرو جی ہاں۔ تسبیح کا پیچ و تاب توبہ توبہ، دانوں میں یہ اضطراب توبہ توبہ، دانوں میں گھماؤ زیادہ کم جنبش لب، اللہ سے بھی حساب توبہ توبہ۔ وہ دنیا نال تا حساب کرنے ہو، اللہ نال بھی حساب کرنے ہو، گن گن کے تے پھر گن گن کے تساں ہی 84 نہ ہوئی ہیں
پھنسے حساب میں روزے حساب اہل حساب. ادھر تک عمر صاحب جی دل نہیں رہا نا میں تو سے نہ بولنا پہ کہ بلا اور بڑے بندے نے. ہاں پھنسے حساب میں روزے حساب اہل حساب جنہیں حساب نہ آیا وہ بے حساب گئے. جڑے گرنے رہنا الذی جمع مالا وعددہ جنہ مال جمع کیتا تے ہیں پھر گنیا. نات خانہ تو خود غسل خانے بڑھ کے گرنے انہیں مولویاں ہیں پیچھے منہ کر کے پیچھے تکنے انہیں اتھے گرنے انہیں بھائی کاٹتے نہیں کدھرے دے گیا آکھیا ماں اور کچھ یہ کاٹتے نہیں دے گیا. تے پیر حضرات گوڑیاں تلے تکنے وال مال ہے یا ایویں مالا جا نوٹ ہے پھر ہاتھ تا کے تکنے اے تکیا بھائی اے ان پر نوٹ کے دس میں وڈا یا نکاں وڈے تے شک پہ وننا 100 نہ ہونا ہے 1000 نہ پتہ لگنا ہے پلے کھیت بیچارے وقت پہ وننا ہے. اے کی فائدہ کرنا ہے یعنی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اے انسان تیرے واسطے تو مالک آکھیا ہے کہ میں تو اتھو دے سا جتھو تو سوچ بھی نہیں سکنا ہے. تو بے اپنی جگہ تے میں تو پہنچا چھوڑ سا کیوں یوں یوں کرنا ہے ہر پاسے کدے کسے نے جیب تکی ہونی ہے کدے کہ اتو رسول اللہ نے تعریف ہاتھ بدے ہے یزرس غریبم یا رسول اللہ غریبم یا اللہ یا رسول اللہ میں بہو شودا جدی پشتی شودا میں نے کہا یا رسول اللہ ککھ نہیں نے اللہ نے قسمیں منا کار تک کے نو عیسیٰ علیہ السلام کرانیاں خبران دینے جو کچھ ما تدخرون تسا نہیں پتا تسی عیسیٰ کو افضل ہو میں نے کہا ککھ نہیں اے نہیں شرمانی کہ حضور پتہ ہے تنا سارا برطانیہ تو چھان مارے منگ مارے ساری دنیا لٹ کے کھا گئے ہیں تے لے غریبم یا رسول اللہ غریبم وہ کدے تا پیڑے آگ چھوڑ امیرم یا رسول اللہ امیرم یا رسول اللہ میں امیرہ تیری جتیاں دے صدقے میں نو اللہ نے بڑا رزق دیتا ہے نا شکرے ہو حضور ہمیں چکر دینے ہو تے نہ تا تو سانیاں کیڑے پاسے نہیں پھر آنے نا کہ نات خانہ نے خلاف بولنا ہے سمجھ آئی نا ان لوگوں کا کلام سنیں جو آپ کو اللہ اور رسول کی دعوت دیتے ہیں صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب کا خطاب سنیں حافظ فاروق صاحب کا خطاب سنیں اور جو امت کے اچھے مقتدر مفتی ہیں علماء ہیں ذی علم خطبہ ہیں ان کا خطاب سنیں کہ رسول اللہ نے اپنے سامنے نعتیں سنی ہیں حضور ناتا سن گیا حسان بن ثابت کو کافر اپنی حجب کرنے ہے تے حسان بن ثابت کوئی صحابہ ویل دینے اور جسے ہوتا جواب دینے کفار تسی جواب نہیں دینے ہو تسی اپنا حساب کتاب کرنے ہو میں آنا نا اے مائک بند ہو وجے بجلی بند ہو وجے میں تک نہ کیڑا پتر نات پڑھنا ہے پیسے بند ہو وجے بجلی پیسے پہنے ہو کہ بجلی بند ہو وجے انہاں ماں مر بھی نہیں کوئی چاہ نہ کھڑے اللہ نے واسطہ نے اسی ناتا پڑھنے نے قائلاں اسا ناتا آکھیاں اسا نے پیو دادے ناتا آکھیاں کیڑا کم وقت ہے کہ رسول اللہ دی نات تو منع کرنا ہے نظر سے آپ کا نقش قدم جہاں گزرے وہ بد نصیب ہے سجدہ جسے کہاں گزرے اسی دل و جان نال نات سننے والے ہیں لیکن کدے رسول اللہ ماں سمجھ کے تھے آپ سامنے سمجھ کے تھا پڑھنا رسول اللہ تانے سامنے بیٹھے ہوں تو ویلا کن سے کہ رسول اللہ نہ چہرہ ویک سے میں پوچھنا نہ تیرے کو لے نات خان رسول اللہ کو حاضر ناظر جاننے والے رسول اللہ تیرے سامنے بیٹھے ہوں تیری جرت ہے کہ تو پیسے لے یا تو پیسے مقرر کرے یا خطیب جڑے لوگ پیسے مقرر کر کے جاتے ہیں ٹکٹ بھیجو جناب اتنے
اتنے روپے نہ ٹکٹ بھیجو تا میں آسان کیوں رسول جڑے نے تبلیغ کرنے رہے مفت تسی رسولہ کو بڑے جمے ہو دو پیسے نہیں تو سنی اوقاتاں پیچھے پیو دادے مولیاں پٹنے آئے نہ کوئی اصل نہ کوئی نسل نہ کوئی شکل نہ کوئی عقل رسول اللہ کی شان دیکھو تبلیغ پر اجرت نہیں مانگی اے آنے جناب خطیبہ نے کلام میں اثر نہیں لیا اثر کہہ رہے اوے انج کوئی دے چھوڑے تساں لکھ روپیہ کوئی چاہ دے نہ کھانا چاہ دے اساں کوئی اعتراض نہیں تسی ذہن وچ نہ رکھو تسی کملی والے ہیں اپنے سامنے رکھو تسی یہ تکو کہ سرکار خود بیٹھے اور میری آواز سن رہے ہیں تسی یہ آکھو گم گشتم در ذات او انا الیہ راجعون گم گشتم در ذات او انا میں کہ کراں اوے زنانیاں مصرنیاں ہلے تک یوسف نہیں مصرنیاں زنانیاں مصرنیاں اجے قبراں وچ بھی یوسف نہیں مصرنیاں حافظ مزہ آئی کہ نہیں فکر نہ زنانیاں مصرنیاں قبراں وچ بھی یوسف نہ چہرہ نہیں مصرنیاں انہاں ہاتھ کپ چھوڑے تے اے تا یوسف تو ہی سونا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری آنچے خوبہ ہمہ دارند تو تنہا داری اے تا بہت سونا ہے سارے رل کے آنکھ ہے محمد مصطفیٰ کا حسن منصوص ہے قطعی ہے متفق علیہ ہے تے انہاں انگلیاں کپ چھوڑیاں حیرت چاہ کے یوسف تک کے تے حیرت حسین سر کٹا چھوڑیا نانا ٹر گیا ہے اس دنیا تو تے آکھیا سے میں نانے نہ دین نہ مرن دینا نانا میرے سامنے بیٹھا ہے سر پیش کر چھوڑیا ٹھیک ہے اتنا بڑا نسب ہو کے اولیاء اللہ دی جماعت خاصہ دی جماعت جس وقت ناموس مستضعفہ دا وقت آیا لوگاں اپنی جانا پیش کی تھی تے تساں نہیں مولویاں تے نات خانہ نہ انہاں نہ طبقہ ہی رہ گیا کہ تسی حاضر ناظر ہونے نے دعوے کرنے ہو تے ذرا حضور کو شرم نہیں آنی کہ تسی سامنے سٹیجاں تے تجارت بنائی ہو نہیں تساں آج کل پتہ جی کہ کسی خطیب کا علم کا یہ صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب بیٹھے ہیں مجھے کوئی خوشامد نہیں ہے کسی کی اس شخص نے تعلیم حاصل کی بہاولپور میں جامعہ کے عباسیہ میں پڑھے اور علامہ احمد سعید کاظمی جیسے فاضل آدمی سے انہوں نے حاصل کیا ساری عمر مطالعہ کیا ان کے متعلقہ ان کو کیا صلہ ملا جو قال اللہ اور قال رسول کا ورد ساری عمر انہوں نے پڑھا مطالعہ کیا آنکھوں کو دکھایا رات کو جاگے وہ تعلیم دی جو رسول اللہ نے دی جو قرآن نے دی ایک شخص وہ آپ کو دکھا رہا ہے آپ کو وہ سنا رہا ہے دوسری طرف آپ ان لوگوں کے گانے سن رہے ہیں جڑے پیسے طلب کرنے آتے جس وچ رسول اللہ نے تعلیم نہ کوئی ذکر نہیں قرآن و سنت کا کوئی ذکر نہیں انہاں تسی فوقیت دینے ہو آج کل پتہ ہے کہ زیادہ تر سارے کے اتے شک نہیں کرتے ہم زیادہ تر محفلیں وہ کرتے ہیں یہاں میلاد کی محفل ہو رہی ہے وہاں ہو رہی ہے یہ صرف نمائش کے لیے کالے دھندے کرتے ہیں اندر سے اور لوگوں میں مکرم بننے کے لیے تاکہ لوگوں کو ہم پر شک نہ پڑے اندروں بدماشیاں کرنے تو محفل میلاد سجانے سمجھ آئی اللہ کا واسطہ ہے میلاد سنو رسول اللہ کی نعت ان لوگوں سے کیوں سنتے ہو پیشاور لوگوں سے تمہارے منہ زبان دکھتی ہے تم خود کیوں نہیں پڑھتے رات کی تاریکی میں جب نماز پڑھ چکو تو اللہ سے عرض کر کے کہ میں اب تیری بارگاہ رسول میں حاضر ہو رہا ہوں مجھے اجازت دے کہ میں نعت رسول پیش کروں
تے اتھے تو پیش کرنا تو کوئی ڈکنا انہاں پیشاور لوگاں ہوتے ہیں پھر جناب ہوتے نچھاور کرنے پیسے. شرم کرو حیا کرو. اے دین دی تبلیغ ہے. دیوبندی جب اعتراض کرتے ہیں جناب یہ انہوں نے بریلیوں نے کیا رچا رکھا ہے تماشا ڈھونگ, تو یہ کہتے ہیں جناب دیوبندی بکتے ہیں. دیوبندی ٹھیک کہتے ہیں, وہ ٹھیک کہتے ہیں. آپ کیا دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ نے یہ کام کرایا تھا؟ آپ غور کریں, آپ حضور کا منشا دیکھیں, آپ کا مقصد بعثت دیکھیں کہ حضور نے تعلیم دی, آپ نے معلمین کو پسند کیا, آپ نے صحابہ کو درس دینے کی تلقین کی. اللہ کا واسطہ ہے یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں. احمد رضا صاحب نے اپنے ذوق میں کلام کہا تھا, آپ کو اجرت پر پڑھنے کے لیے کہا تھا. احمد رضا نے کیا کوئی اجرت لی تھی؟ ثابت کرو کہ احمد رضا نے کوئی پیسے لیے ہو. او مفت او کملی والے نے عشق وچ بول گیا تے تسی اس نے عشق کا کیش کرا رہے ہو. سمجھ آئی؟ ہوں آخری گل, اور گل سمجھ آ گئی نے نا. ہوں گل سنو آخری. صاحبزادہ صاحب میں نے ذمہ لایا کہ اے جمعراتاں تے انہاں دی گل اے وے کہ جمعراتاں تے تیجے تے 40ویں کرنے کوئی فرض واجب کوئی نہیں کہ تساں کول پیسہ اے وے تاں تسی لاؤ, جے نہیں نے تے قرضہ کہن کے لاؤ. اے کوئی ضروری کوئی نہیں. اگر اے طاقت ہے تے قرآن شریف پڑھو تے مسکینہ چند جتنے بلا سکنے انہاں روٹی کھلاؤ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جڑے لوگ روٹیاں کھلانے مسکینہ ماں, غریبہ ماں تے اسیرہ ماں, تے پھر اگے کیا آنے تے کھاوا نہ ہوئے, ریا نہ ہوئے جی میں 500 دیکھ پکائیے جناب تک جی پیو مر گیا, ماں مر گئی, کوئی نانا دادے نہ ختم آ گیا جناب تے 500 دیکھ لائیے. دنیا بھائی بڑا پیسہ لانا ہے بھائی, اللہ بڑا دیتا ہے. ایک کم نہیں جی لوگاں تعریف کرو, ایسی گل نہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اسی روٹی کھلانے ہیں اللہ واسطے, لوجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ہیلا پیش کر رہے ہیں. روٹی کھلانے کا ہیلا پیش کر رہے ہیں, لوجہ اللہ ہے. کسی کا کوئی شکریہ یا کوئی اس کو ہم صلہ دینے کے لیے نہیں کر رہے, بلکہ اللہ واسطے. اللہ واسطے روٹی کھلانا ٹھیک ہے. بندے بعد آنے جی کہ جی قرآن شریف بھی پڑھ چھوڑو, روٹی نہیں کیڑی لوڑ ہے. روٹی تو میتہ نہیں پہنچنی نا, قرآن شریف پہنچنا ہے. انہاں تے میرا سوال ہے, ایک وہ طبقہ بھی ہے جڑا آنا ہے قرآن پڑھنے میں بھی ثواب نہیں. قرآن میں بتاتا ہوں اسی ملک میں ہے, وہ کہتے ہیں قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ہے. آپ میت کو کیا بھیجتے ہیں؟ کیونکہ قرآن قانون کی کتاب ہے, اس میں حیض نفاس کے مسئلے ہیں اور اس میں تقسیم جائیداد کے مسئلے ہیں. ولا عمل خنزیر وما الا به لغیر اللہ, یہ پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے. تبت یدا ابی لہب, کافروں کا نام لینے سے ثواب ہوتا ہے جی. سنو نا سوال, سنو نا, سنیاں تے چڑھنے ہو تساں تے بھی کوئی چڑھے نا, گل کرو نا. ہو تسی جی آنے ہو قرآن پڑھو تو قرآن پہ ہے اعتراض ہے, حیض نفاس نے مسئلے بیان کرنے والا نال ثواب ہے. ثواب تا چلو مولوی صاحب جاگو, مولوی صاحب مکھی بڑے ویسے منہ نا جا کے بے کرو, رومال تو کاٹا سونا بدا ہے نہیں. پتہ لگنا ہے بالا اولالا نے کوئی مخلوق لتھی مارے. گل سمجھی نے کیڑے؟ اچھا اچھا ہاں اچھا میں دسنا پیا او ویسی گل. یہ گلاں علم واسطے, جڑے علم والے سمجھنے والے, چپلاں واسطے نہیں. یہ چپلاں واسطے نہیں, یہ علم والے واسطے نہیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. فرمایا اسی یہ گلاں تاں کرنے اس قوم سے جڑی عقل رکھنی ہے.
ایویں منہ چایا ڈنگرا ٹرنے والے آسے بھی گلاں نہیں رہے. تے میں عرض کر رہا کہ قرآن نہ ثواب نہیں. اے سنیو جی گل، یہ کسی کتاب دی گل نہیں ہے، یہ نصیر اللغات دی گل ہے. تفسیر نصیریہ سے بول رہا ہوں میں. آؤ جڑے وڈیاں وڈیاں بیضاوی تے وڈیاں وڈیاں کتاباں پیش کرنے ہو، ساڈی بیضاوی بھی تکو جی. سنو گل، یہ کسی کتاب دی گل نہیں نے، تے گل معقول نہ ہوئے تے اٹھ کے سوال کرو. جو لوگ کہتے ہیں قرآن کا ثواب نہیں ہے، ایک شخص کہنے لگا کہ اسی فرقے سے تعلق تھا، کہنے لگے یہ تو قانون کی کتاب ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ میں نے کہا نماز عبادت ہے؟ بالکل عبادت ہے. یہ آپ پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ملتا ہے آپ کو؟ ملتا ہے نا. تے اٹھنے بیٹھنے نہ ثواب ہونا ہے. ورزش کرنے ہو، کدے کھلو رہنے ہو، کدے اڑ بننے ہو، کدے سجدے چلے بننے ہو، کدے انگلیاں چانے ہو، اینج کرنے ہو. ایک کام ہویا. تسی ماں یہ دسو نا یہ کی ہویا؟ پیر پان کے باؤ جی، پنجیاں نے منہ اگے ہون، دسو نا یہ شے وے. تے خالی تسی اتنے تلے ہو جو نماز ہوئے سی، ثواب ہونا ہے کہ نہیں؟ نماز عبادت ہے، نماز اور عبادت کا ثواب ہوتا ہے. طواف کرنے سے ثواب حاصل ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو ہوتا ہے نا. تے چکر مارنے نال ثواب ہونا ہے. تے ایویں دنیا چکر بھی مارنی، ساری دنیا میں چکرے چ پئی، اس چکر کا ثواب ہے. شوط کا، ایک ایک شوط کا، ایک ایک چکر کا ثواب ہے. نماز کا ثواب ہے جی. تے نماز کا ثواب ہے نا، اللہ ثواب دینا ہے نا. فرض کیتی اللہ کہ فرض ہے تساں تے نماز. تے فرض وہ نہیں جس نے عبادت ہوئے تے اور عبادت نہ ثواب ہونا ہے. اگر اللہ کسی چیز نہ ثواب نہیں دینا تے پھر مطلب ہے کہ اللہ تے ایمان رکھنا بھی ثواب نہ باعث نہیں. بولو نا. تے پھر تو سارا کارخانہ ہی ہمیں چکر ہے. مطلب جڑا ہے کچھ تو منو، نماز سے ثواب ملتا ہے، نماز عبادت ہے اور ہر عبادت کا ثواب ملتا ہے. تے اٹھنے بیٹھنے نال خالی ہونی ہے نہیں. تے ثابت ہویا کہ اس عبادت نے وچ کے پڑھنے ہو تسی؟ سیف الملوک پڑھنے ہو یا یوسف زلیخا پڑھنے ہو؟ قرآن پڑھنے ہو. تو جو اٹھنے بیٹھنے کو عبادت بنا دیتا ہے، جو اٹھنے بیٹھنے کو عبادت بنا دیتا ہے اور اس اٹھنے بیٹھنے کو باعث ثواب بنا دیتا ہے، وہ کیا ہوا؟ قرآن ہوا. تو کیا آپ قرآن میں رسول اللہ سے کیا ثابت ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل سے پڑھو. یہ قرآن سے اللہ نے، یہ نص ہے. آپ حدیث نہیں مانتے تو میں نص پیش کر رہا ہوں. تو یہ قرآن سے اللہ نے پورا قرآن مراد لیا ہے یا کسی آیت کو خارج کیا ہے؟ القرآن پر الف لام کون سا ہے؟ پورا قرآن مراد ہے. ورتل القرآن ترتیلا، پورے قرآن کو ترتیل سے پڑھو. مطلب ہے کہ اس میں حیض نفاس کی آیات ہوں، قانون کی تقسیم کی آیات ہوں، لام الخنزیر کی ہوں، کوئی آیات ہوں جس کا کسی مسئلے سے بھی تعلق ہے، آپ اس کو نماز میں پڑھیں. سمجھ آئی؟ تو جب نماز میں پڑھے تو آپ کہیں کہ نماز باعث ثواب ہے کہ نہیں؟ سب مانتے ہیں کہ ہے. تو جو نماز کو باعث ثواب بنا دیتا ہے وہ تو قرآن ہے نا. تو قرآن کا نہ پڑھنا ثابت کیا ہوا کہ نہ صرف اس کا پڑھنا باعث ثواب ہے بلکہ یہ نماز گر ہے، نماز کو نماز کا درجہ دیتا ہے، عبادت کے مقام پر پہنچاتا ہے نماز کو. تو ثابت ہوا قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، میت کو بھی ملتا ہے، جو پڑھتا ہے اس کو بھی ملتا ہے. بلکہ یاد رکھیے جو قرآن لفظاً نہیں پڑھ سکتا وہ نماز قرآن کھول کر قرآن مجید کی آیات کی زیارت کر دے، اس کی آنکھوں کو بھی ثواب ملتا ہے. سمجھ آئی؟ اس واسطے قرآن پڑھو، قرآن بھیجو. اللہ تعالیٰ قرآن، لیکن جڑا خرچہ کرنے ہو اللہ تعالیٰ اسا بھی قبول کرنا ہے. اس واسطے تے بہتر میں نے ایک گزارش ہے
کہ امتا لا یکلفُ نفسا الا وسعہا، اللہ فرمایا میں وسعت نے اندر رہ کے تساں اجازت دیساں کہ کام کرو، جڑی تکلیف مالا یطاق جس دی تساں طاقت نہیں وہ کم نہ کرو۔ من استطاع الیہ سبیلا، حج بھی اس سے فرض ہے جڑا استطاعت رکھے، تے جس نے نہیں پسلی نہیں جس نے اس جمراتاں نہیں کر سکنا چار نہ کرے، چلم نہیں کر سکنا نہ کرے، او 3 دن سوم کر چھوڑے، روٹی کھلا کے ثواب پہنچا کے اللہ نے سپرد کر چھوڑے، سمجھ آئی؟ اس تو بعد جمراتاں 40ویں چھوڑ دیو، جڑے نہیں کر سکنا نہ کرو، سوم کر چھوڑو، اس تو بعد لوگاں بھی تو جان چھوڑو نا، ہن ایک 40ویں تک تسی جمراتاں کرنے رہو سارے، تے اگے اور مار وینے کو بندہ تے پورا تسلسل ہو سی، ساری عمر کڑے تھوڑی پئی رہے، کچھ دیاڑے کو دنیا چ کام بھی بندے کرنے والے نا، سوم کر کے اللہ نے سپرد کر چھوڑ، بخشن ہار ہوے، سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ سان توفیق دے وے۔ اور میں گزارش آخری کرساں کہ آج اس موقع پر عدل زئی میں جو میرا یہ خطاب ہے، اور اس میں بڑے علماء، مشائخ، ذی علم، باشعور لوگ تشریف فرما ہیں، اور حافظ فاروق صاحب کے اس آپ کے والد گرامی کی تعزیتی اس اجلاس میں آپ سب نے شرکت کی، اور آپ سب لوگ میرا نام سن کر بھی کچھ حافظ صاحب کے تعلق کی وجہ سے بھی لوگ آئے۔ بہت رات گزر گئی ہے، یہ راتیں کئی گزرتی رہیں گی، یہ راتیں گزرنے کا جو سلسلہ ہے یہ ختم نہیں ہوگا، لیکن یہ رات جو ہے ایسی راتیں اور ایسی باتیں اور ایسی راتیں بہت کم آتی ہیں۔ آپ کو مجلسیں بھی ملیں گی، خطباء بھی ملیں گے، اور میں کوئی خطیب شیب نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی بولنے کا ڈھنگ آتا ہے، نہ میرے پاس کوئی علم ہے، بڑے بڑے اہل علم اور فضل بیٹھے ہیں، لیکن میں ذرا کوئی بے باکی سے بات کرتا ہوں، اور جو میری سمجھ میں ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ایک شخص نے کہا، یہاں ایک بیٹھا ہے آدمی، اس نے اشارہ کیا کہ اب دیکھو کہ حضرت علی پر میں نے بات کی، علی بابوہا، تو اہل بیت کے ساتھ تعلق رکھنا شرط ایمان ہے۔ میں نے گل سمجھی نے؟ ہاں، رسول اللہ دا خون، رسول اللہ دا خون، حضور دا خون جسم اتھر جس زمین دے نال مس کر رہے ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے امت کا۔ کوئی طبقہ ہو سی خارج ہو سی، بد نصیب طبقہ، خوش نصیبوں کا یہ عقیدہ ہے، اور ثبوت کے طور پر وہ عقیدہ ہے، درجہ ثبوت پر ہے کہ اس کا مقام کعبے اور عرش سے بھی اونچا ہے۔ جس خطے اور جس زمین کے ساتھ سید عالم کا جسم اطہر مس کر رہا ہے قبر شریف میں، تو حضور کے جسم اطہر کا خون جن کی رگوں میں پے میں دوڑ رہا ہو، بشرطے کہ سچے سید ہوں، 2 نمبر سید نہیں، سچے اور سچے